السلام علیکم لسنرز، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم نے مالا کی ایپیسوڈ 32 پڑھنی ہے، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ابھی میں نے کل ہی ایپیسوڈ اپلوڈ کی تھی، اس لیے مجھے یاد ہے تو میں آپ لوگوں کو سمری بتا دیتی ہوں۔ مالا، جیسے اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا گیا تھا کہ موہت شادی کر رہا ہے تو مالا کو استنبول جانا تھا، بٹ جو زیاد تھا وہ منع کر رہا تھا اور مالا جانا چاہتی تھی، تو مالا نے کہا تھا کہ چھٹی کے لیے اپلائی کر دو یہ وہ۔ تو بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ زیاد تو یہاں پر جاب ہی نہیں کر رہا، تو چھٹی کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ تو مالا کو یہ بات رامین سے پتہ چلی تھی، اور پھر بعد میں مالا کا کیا ریئیکشن تھا اور زیاد نے آگے سے کیا ریئیکٹ کیا وہ آپ سب لوگوں کو پچھلے ایپیسوڈ میں جا کے پتہ چلے گا۔ تو اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں ڈیٹیل سے وہ ایپیسوڈ، تو آپ میرے چینل پہ جا کے سن سکتے ہیں، اور جو لوگ ادھر سے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آج کے ایپیسوڈ میں شروع کرتی ہوں۔ نیپولین کہتا تھا، اگر دنیا ایک ریاست ہوتی تو اس کا دارالحکومت استنبول ہوتا، شاید اس لیے کہ اس شہر میں بہت سے رنگ ایک ساتھ تھے۔ ہر سفر کرنے کے خواہش مند انسان کی طرح استنبول جانا اس کا بھی خواب تھا، لیکن یہ خواب پورا ہوا تو ایسے کہ وہ سارا راستہ اداس رہی۔ دل الگ بوجھل تھا، کبھی اندر سے کوئی ملامت کرتا، وہ شوہر تھا، اس کو ناراض کر کے آئی ہو، پھر کوئی اس کی تصحیح کرتا۔ اگر وہاں رہتی تو حالات زیادہ خراب ہو جاتے۔ اسے سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ جانے سے پہلے زیاد اسے نہیں ملا تھا، وہ صبح ناشتہ کیے بغیر گھر سے چلا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، شاید وہ رک جائے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ ایئرپورٹ پہ اقامہ دکھاتے ہوئے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، کہیں زیاد نے اس کی ری انٹری منسوخ نہ کر دی ہو، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ استنبول اور سعودیہ کا وقت ایک جیسا تھا۔ جس وقت وہ پاسپورٹ کنٹرول سے گزر کے بیگیج کلیم تک آئی، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ انٹرنیٹ کنیکٹ کرتے ہی اس کی پہلی نظر واٹس ایپ پہ گئی۔ زیاد کا کوئی میسیج نہیں آیا تھا۔ اس کا دل مزید بھاری ہونے لگا۔ میں استنبول میں ہوں، کیا ہم آج شام مل سکتے ہیں؟ اس نے پہلا میسیج مالک فرید کو بھیجا تھا۔ اگلے ہی منٹ ان کی کال آنے لگی۔ اس نے کوفت سے فون کو دیکھا، لوگ میسیج کے جواب میں کال کیوں کرتے ہیں؟ جی مالک صاحب۔ آپ کہاں ملنا چاہتی ہیں؟ نہ سلام، نہ دعا، نہ سفر کا احوال، سیدھا سوال۔ کسی ایسی جگہ جہاں میں خود کو محفوظ سمجھوں۔ نشانتشی میں ایک ریستوران ہے جہاں میں نہیں، ریستوران بھی نہیں، میں پبلک پلیس پہ نہیں ملنا چاہتی۔ اس نے جلدی سے بات کاٹی۔ دوسری طرف چند لمحے کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ مجھے آپ سے خاص بات کرنی ہے، کیا میں آپ کے آفس آ سکتی ہوں؟ استنبول میں میرا کوئی آفس نہیں ہے۔ میں فرید ہولڈنگ کی میٹنگز کیف کے آفس میں رکھتا ہوں، ہم 4 بجے وہاں مل سکتے ہیں۔ کیف؟ اور یہ وہ لمحہ تھا جب اسے یاد آیا کہ اس شہر میں کون رہتا تھا۔ کیف ماہر کی کمپنی کا نام ہے، وہ اسی بلڈنگ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ مجھے لوکیشن پن بھیجیں، میں آ جاؤں گی۔ اس کا لہجہ اسپارٹ تھا۔ اس کی زندگی میں ماہر فرید سے بڑے مسائل تھے۔ آر یو شور؟ مالک فرید نے متعارف انداز میں پوچھا۔ پازیٹیو۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ موہت اس کو لینے بڑا وقت پہنچا تھا۔ اس کو وزٹر ایریا میں دیکھا تو دور سے ہاتھ ہلایا، وہ مسکرا رہا تھا۔ کشمالہ مبین کے کندھوں سے سارے بوجھ اترنے لگے، وہ بھی مسکرا دی، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور موہت نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بھائی کیا ہوتے ہیں، شادی کے بعد احساس ہوتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم آئی ہو مالا۔ وہ واقعی خوش تھا۔ ماہی بھی آئے گی، فکر مت کرو۔ وہ مسکرا کے علیحدہ ہوئی، پھر لہجہ بدلا۔ تم نے کوئی اتنی قابل فخر حرکت نہیں کی، لیکن پھر بھی ہمیں شامل ہونا چاہیے۔ مالا یار، اس نے ماتھے کو چھوا۔ اس کے دادا بیمار ہیں اور ہاں وٹ ایور، اس سے ہاتھ جھلا کے کہا۔ وہ ٹرالی دھکیلتا سر جھٹک کے رہ گیا۔ تیاریاں ہو گئیں؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپیرے نے اس کا استقبال کیا۔ جدہ کی گرمی سے استنبول کی ٹھنڈی بہار تبدیلی خوشگوار تھی۔ بس کیک ٹیسٹنگ کے لیے شام میں بیکری جانا ہے۔ مجھے شام میں
4 بجے کسی سے ملنا ہے، اس کے بعد چلیں گے۔ ویسے ایمرجنسی ویڈنگ بھی تمہیں کیک یاد رہا؟ ایک گھورتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی۔ موہت نے ٹرالی ایک ہاتھ سے دھکیلتے دوسرے سے بال کھجائے۔ وہ ماہر گفٹ کر رہا ہے اپنے بھائی کی بیکری سے۔ واٹ؟ وہ ایریوں پہ گھومی۔ تم نے اسے بھی شادی پہ بلایا ہے؟ پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میری بہنیں آئیں گی، کوئی تو ہونا چاہیے نا میری طرف سے، وہ بھی چمک کے بولا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے چند لمحے اسے گھورتی رہی۔ یار اٹس اوکے مالا، اس نے اپنا نام جھوٹ بتایا تھا، ہر انسان جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں، اگر وہ جھوٹ میں خود کو امیر کہتا اور غریب نکلتا تو زیادہ بری بات ہوتی، لیکن وہ امیر ہے تو اس کی دولت کے چکا چوند نے تمہیں اس کے گناہ بھلوا دیے ہیں۔ آفرین، بڑبڑا کے سر جھٹکتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ اگر تمہیں اسے مسئلہ ہے تو سب کو کیوں یہ لگتا ہے کہ مجھے اسے مسئلہ ہے؟ ہم 8ویں کلاس میں نہیں ہیں، تمہاری مرضی جس کو بھی بلاؤ شادی پہ، ماہر کی مرضی، وہ جس سے بھی بات کرے، مجھے اسے فرق نہیں پڑتا، میری زندگی میں اور بہت سے مسئلے ہیں۔ موہت نے چونک کے اسے دیکھا۔ زیاد کیوں نہیں آیا؟ اس نے فوراً سے چہرے کے تاثرات ٹھیک کیے۔ وہ نکاح والے دن آ جائے گا، آفس میں کچھ کام تھا، اس کا باس بہت خلوص ہے، وہ مسکرا کے بولی۔ وہ ایک مشرقی لڑکی تھی، اسے ساری دنیا کے سامنے اپنے شوہر کا دفاع کرنا تھا۔ موہت نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم خوش ہو نا مالا؟ ظاہر ہے، تبھی تو تمہارے سامنے کھڑی ہوں، اور زیاد بھی پہنچ جائے گا، ڈونٹ وری۔ نرمی سے مسکرا کے اس کی کوہنی تھپکی۔ موہت نے گہری سانس خارج کی اور مسکرا دیا۔ مالا کہہ رہی تھی کہ وہ خوش تھی تو وہ خوش تھی، وہ مطمئن ہو گیا۔ کیف کی ولا نما عمارت پہ سہ پیر اتر رہی تھی۔ ماہر فرید اپنے آفس میں واپس آ چکا تھا اور شبنم کا ڈیسک اس کی پرانی جگہ پہ پہنچ چکا تھا۔ رینوویشن کا کام مکمل ہو چکا تھا اور اس سے سب سے زیادہ خوش شبنم تھی۔ اس وقت وہ کیف کی لابی میں ریسیپشنسٹ سیلین کے ساتھ کھڑی حال احوال میں مصروف تھی جب گلاس ڈور کھلے۔ شبنم نے گردن موڑ کے دیکھا، آنکھوں کی پتلیاں سکڑیں۔ ناوارد ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے سفید ٹراؤزر پہ گرے ہائی نیک سوٹ پہن رکھا تھا اور سفید گرم سکارف مفلر کی طرح گردن کے گرد یوں لپیٹ رکھا تھا کہ لمبے کھلے بال اس کی قید میں آ گئے تھے اور ہوا سے اڑنے سے قاصر تھے۔ اس کے کندھوں پہ ایک چھوٹا سا سفید بیک پیک تھا اور ہاتھ میں موبائل جس پہ یقیناً گوگل میپس کھلے تھے۔ وہ متلاشی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ٹھنڈ سے اس کی ناک اور گال گلابی ہو رہے تھے۔ خوش آمدید، سیلین مسکرا کے متوجہ ہوئی۔ مجھے مالک فرید سے ملنا ہے، 4 بجے کی اپائنٹمنٹ ہے۔ ماہر فرید سے؟ شبنم کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ سبز آنکھوں والی لڑکی نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا، آنکھوں میں ہلکا سا غصہ تھا۔ میں نے مالک فرید کہا ہے، ماہر نہیں۔ دانت پہ دانت جما کے تصحیح کی اور واپس ریسیپشنسٹ کو دیکھنے لگی۔ شبنم کو قدرے حیرت ہوئی۔ اس میں غصے والی کیا بات تھی؟ ملتے جلتے نام ہیں۔ مالک بھی اوپر اسٹڈی میں ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شبنم وہیں جا رہی ہے۔ سیلین نے اسے اشارہ کیا۔ شبنم نے بہانہ گھڑنے کے لیے لب کھولے۔ جب سبرینا صرف کام پہ نہیں بلکہ میرے دوستوں اور دشمنوں دونوں پہ نظر رکھتی تھی۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ شبنم کے لبوں پہ دڑ آئی۔ میں آپ کو وہیں لے چلتی ہوں، آئیے۔ اوکے۔ لڑکی نے کندھے اچکا دیے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ لفٹ میں سوار ہوئی تھیں۔ شبنم نے اپنا کارڈ سوائپ کیا، سبز بتی بجھی تو اس نے مطلوبہ فلور کا بٹن دبایا۔ لفٹ اوپر جانے لگی۔ میں نے آپ کو پہلے یہاں نہیں دیکھا، کیونکہ میں یہاں پہلے کبھی نہیں آئی۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہ ماہر بے کا آفس ہے، مالک بے تو بس ایک مہمان ہے، کبھی کبھی آتے ہیں۔ اس نے پھر سے کوشش کی۔ البتہ اس نے محسوس کیا کہ ماہر کے نام پہ اس نے آنکھیں گھمائی تھیں، جیسے کچھ بہت ناپسندیدہ سا ہو۔ لفٹ کے دروازے کھلے تو سامنے روشنیوں سے چکا چوند مرکزی ہال دکھائی دیا۔ شبنم نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ مالک بے اوپر اسٹڈی میں ہیں۔ شکریہ شبنم، وہ سنجیدگی سے کہہ کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ شبنم ٹھہر گئی۔ سیلین نے ایک دفعہ اس کا نام لیا تھا لیکن اسے یاد ہو گیا تھا۔ اس نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی، پھر ایک نظر دور کونے میں بنے ماہر کے آفس کو دیکھا۔
پیٹ میں مروڑ پڑنے لگے۔ ماہر کو گوسپ پسند نہیں تھی، اسے ہر چھوٹی بڑی بات ماہر کو نہیں بتانی چاہیے۔ بدقت اس اجنبی لڑکی سے ملاقات کو پیٹ میں دبائے وہ اپنے ڈیسک تک واپس آ گئی، مگر جو سبرینا کرتی تھی وہ گوسپ کے زمرے میں آتا تھا یا نہیں؟ وہ ماہر کے آفس کے بند دروازے کو دیکھ کے سوچنے لگی۔ اسٹڈی کے دروازے کے سامنے مخملی پردہ گرا تھا۔ مالا نے پردہ ہٹایا تو اندر کا منظر واضح ہوا۔ ایک تنگ سی اسٹڈی جس کی 3 دیواریں کتابوں سے بھری تھیں، اس میں رکھی ایک کانفرنس ٹیبل جس کے دہانے پہ عبد المالک فرید بیٹھے موبائل دیکھ رہے تھے۔ میز کے وسط میں ایک سرخ عمارت کا ماڈل رکھا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھے، موبائل رکھ دیا۔ وال پیپر لمحے بھر کو جل کے بجھ گیا۔ اس پہ 3 لڑکیوں کی ایک ساتھ تصاویر دکھائی دی تھی۔ یہاں آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ وہ بنا مسکرائے پوچھ رہے تھے۔ ہو بھی جاتی تو میں آ جاتی، مجھے آپ سے کام تھا۔ بیگ پیک میز پہ رکھا اور ان کے دائیں ہاتھ پہلی کرسی پہ بیٹھی۔ کہیے۔ وہ واپس بیٹھے اور ٹیک لگا لی۔ سوٹ میں ملبوس، سفید بال جیل سے سمیٹے وہ بے تاثر چہرہ لیے ہوئے تھے۔ کشمالہ کے دونوں آبرو تعجب سے کٹے ہوئے۔ آپ مجھے کافی نہیں پوچھیں گے؟ نہیں، مجھے ترکش کافی نہیں پسند۔ اس نے گہری سانس لی اور چہرے پہ آئے بال کان کے پیچھے سے۔ شروع سے شروع کرتے ہیں۔ وہ بہت کچھ سوچ کے آئی تھی۔ آپ نے مجھے کال کی تھی لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ وہی مالک فرید ہیں یا یہ کہ آپ ماہر کے چچا ہیں۔ کیا ہم یہاں ماہر کے بارے میں بات کرنے اکٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے آبرو اس تعجب سے اٹھے۔ مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے ہیں تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ میں آپ پہ بھروسہ کر سکتی ہوں یا نہیں۔ وہ نرم مگر ٹھوس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پہلا سوال کیا ہے؟ وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اس دن مجھ سے ملنے بیربل کو کیوں بھیجا؟ خود کیوں نہیں آئے؟ ضرورت محسوس نہیں کی۔ یا شاید آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں آپ کو پہچان جاؤں؟ وہ پگور ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنا نام بتایا تھا، آپ کو پہچان جانا چاہیے تھا۔ مالک نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور مجھے نام کچھ دیر کے لیے ہی یاد رہتے ہیں۔ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ جلد یا بدیر آپ ماہر کی اصلیت جان لیں گی اور اس کے حوالے سے مجھ سے بھی نفرت کریں گی۔ ایسا نہ ہوتا، میں بیربل سے بھی نفرت نہیں کرتی۔ بیربل سے کون نفرت کر سکتا ہے؟ انہوں نے شانے اچکائے۔ نیکسٹ۔ میرا ریسٹورنٹ ماہر نے نہیں بلکہ آپ نے خریدا تھا، کیا یہ درست ہے؟ وہ ان پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ نہیں، کیونکہ وہ آپ کا ریستوران نہیں تھا، وہ ظہیر کا تھا۔ اسے میں نے خریدا تھا اور ماہر نے تفصیل میں گئے بغیر دستخط کیے تھے۔ یہ ہمارا روٹین کا کام ہے۔ ان کے الفاظ بے رحم تھے، اس کے اندر کچھ چھلنی سا ہو گیا۔ بیربل نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے ماہر کو میرا باڈی گارڈ بننے کے لیے کہا تھا۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ آپ کی حفاظت کرے۔ لیکن پھر آپ نے اسے لاہور چھوڑنے کے لیے بھی کہا۔ ہاں، کیونکہ ماہر کبھی کبھی ناچاہتے ہوئے بھی موبائل اسکرین کے وال پیپر کو دیکھا۔ انسانوں کو ہرٹ کر جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے۔ مالک صاحب، وہ آگے کو ہوئی اور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری زندگی کے ہر بڑے ایونٹ میں آپ کا ہاتھ کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ تصادف۔ وہ چند لمحے انہیں دیکھے گئی۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا، شک، اعتبار، الجھن۔ جب خاموشی طویل ہوئی تو وہ کھنکارے۔ ماہر کو کوئی انسان کام کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کی زندگی میرے لیے سب سے اوپر ہے اور اس سب سے اس کی زندگی متاثر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے وہاں سے نکلنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا ہر عمل اس کی چوائس تھی، جیسے آپ کا یہاں آنا آپ کی چوائس ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ کشمالہ مبین نے گہری سانس لی۔ وہ سانس جسے کنٹرول کرنا اسے اسی شخص نے سکھایا تھا۔ اس پہ اعتبار کر کے اس نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مجھے آپ سے ایک کام ہے لیکن کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے۔ میں سن رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے متوجہ تھے۔ شبنم نے دستک دے کر دروازہ کھولا تو ماہر کرسی موڑ کے بیٹھا تھا۔ اس کا رخ پرنٹر کی طرف تھا۔ زوں زوں کی آواز کے ساتھ کچھ کاغذ
پرنٹ ہو کے نکل رہے تھے جن کو وہ ایک ایک کر کے اٹھاتا جاتا تھا۔ آپ نے بیربل کے کارڈز کی اسٹیٹمنٹ مانگی تھی، شبنم کھنکارتے ہوئے سامنے آئی، اور وہ تم گزشتہ ہفتے مجھے دے چکی ہو۔ وہ اپنے کاغذات کی طرف متوجہ تھا۔ شرٹ کے آستین موڑ رکھے تھے اور کوٹ پیچھے ہینگر پہ لٹکا تھا۔ آپ کو اسٹیٹمنٹ سے کیا اندازہ ہوا؟ وہ بات کو طول دیتی میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ پیٹ میں پڑتے مروڑ شدت اختیار کر چکے تھے۔ یہی کہ وہ ڈیزائنر اسٹور سے مہنگے پروڈکٹس لے کر کسی دولت کی لالچ لڑکی کو دے رہا ہے۔ بیربل اپنی مرضی سے تحفے خریدتا ہے، کیا پتہ وہ خود بھی امیر ہو، کیونکہ امیر لوگ بھی انہی ڈیزائنرز کو پہنتے ہیں۔ ماہر نے قدرے اکتا کے اسے دیکھا، وہ اس کا وقت ضائع کر رہی تھی۔ ڈیزائنر دو طرح کا ہوتا ہے شبنم خانم، ایک وہ جو مہنگا ہوتا ہے اور اس پہ بڑا بڑا کر کے ڈیزائنر لوگو لگا ہوتا ہے، دوسرا وہ جو زیادہ مہنگا ہوتا ہے لیکن اس پہ لوگو بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اولڈ منی رکھنے والے امیر لوگ دوسری طرح کا ڈیزائنر ویئر خریدتے ہیں کیونکہ انہیں وہ چیزیں ان کی کوالٹی کی وجہ سے درکار ہوتی ہیں، لیکن نئے پیسے والے یا امیر دکھنے کے شوقین لوگ پہلی طرح کا مال خریدتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو اپنی امارت دکھا سکیں۔ ہر وہ چیز جو بیربل لے رہا ہے وہ اس لڑکی کی پسند سے لے رہا ہے، اور ان سب پروڈکٹس کو گوگل کرو تو تمہیں اس کا ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب میں کام کر لوں؟ شیور۔ شبنم قدرے دھیمی پڑی۔ وہ پیٹ میں پڑتے مروڑ دباتی دروازے تک چلی آئی، لیکن پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ بے اختیار واپس پلٹی۔ مالک بے اوپر اسٹڈی میں کسی سے مل رہے ہیں؟ تیزی سے اس کی میز تک آئی۔ پھر وہ کاغذات کو فائل میں لگا رہا تھا۔ مالک فرید اکثر ہولڈنگ کی میٹنگ وہیں کرتا ہے۔ بزنس میٹنگ نہیں ہے، ذاتی میٹنگ ہے۔ انہوں نے کافی تک نہیں منگوائی تاکہ کوئی اوپر نہ آئے، نہ ہی اس کا نام ریسیپشن پہ لکھوایا۔ مالک کا ہر کام فرید ہولڈنگ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کمپنی کا CEO کون ہے؟ اس نے رک کے سوچا۔ ارے ہاں، وہ تو میں ہوں۔ مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر مجھ سے کیوں مسئلہ ہوگا؟ ان کی مہمان ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ شبنم نے جھک کے رازداری سے سرگوشی کی۔ دل کا بوجھ بالآخر ہلکا ہوا۔ اب کی بار ماہر نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ شبنم، اس نے شبنم کے انداز میں آواز دھیمی کی، یعنی تمہیں مالک پسند ہے اور تم جیلس ہو رہی ہو؟ ویسے وہ عمر میں کافی بڑا ہے، بال بالکل سفید ہے، لیکن پیسہ بہت ہے اس کے پاس۔ اللہ اللہ! وہ پیر پٹک کے سیدھی ہوئی، سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے، میں صرف آپ کے انکل پہ نظر رکھ رہی تھی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ ان پہ اعتبار نہیں کرتے تھے۔ میں تو تم پہ بھی اعتبار نہیں کرتا۔ اب میں کام کر لوں؟ اس نے جیسے تھک کے اسے دیکھا۔ شبنم نے ناک سکوڑی اور کر کے سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ بیربل ہوتا تو پوری توجہ سے اس کی بات سنتا اور اب تک اس لڑکی کا سارا بایو ڈیٹا معلوم کر چکا ہوتا۔ شبنم کے جانے کے بعد اس نے پیپر کلپ اٹھانے کے لیے چہرہ اٹھایا تو نگاہ ڈیسک کیلنڈر پہ پڑی۔ اتوار کے گرد گول دائرے لگا تھا۔ موہت کا نکاح۔ ان کی مہمان ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ مالا نے مجھے کال کر کے مالک کا نمبر مانگا تھا۔ پرنٹر ہنوز چل رہا تھا اور کاغذ پرنٹ ہو کے باہر نکل رہے تھے، لیکن اسے سب بھول چکا تھا۔ وہ تیزی سے باہر آیا۔ شبنم نے چونکہ اسے آفس سے نکلتے دیکھا اور بے اختیار مسکرا دی۔ ابھی وہ زینوں کے وسط میں تھا۔ جب وہ شبنم کے ڈیسک کے قریب سے گزرا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ وہ ابھی زینوں کے وسط میں تھا۔ یہ 2 دفعہ کیوں لکھا ہوا تھا؟ اچھا خیر، وہ ابھی زینوں کے وسط میں تھا جب درمیان میں لگے آئینے پہ نگاہ پڑی۔ ماہر کے قدم وہیں جم گئے۔ اسٹڈی کا پردہ ہٹا تھا۔ اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مالک سربراہی کرسی پہ بیٹھا تھا اور توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ اس کے دائیں ہاتھ بیٹھی ہاتھ اٹھا کے ہلاتی ہوئی اس کو اپنی بات سمجھا رہی تھی۔ ساؤنڈ پروف دروازوں سے آواز نہیں آتی تھی، اسے آواز سننی بھی نہیں تھی۔ وہ بس محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گردن میں ہائی نیک پہنے، بنا میک اپ کے شفاف چہرہ، بات کرتے ہوئے وہ بال کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ انگلی میں موتی والی انگوٹھی چمکی تھی۔ اس کا وجود وہیں زنجیر ہو گیا، وقت بھی جیسے تھم گیا۔ کاش وہ مختلف حالات میں ملے ہوتے۔ سبرینا، میں سبرینا کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔
مالک فرید نے قدرے چونک کے اسے دیکھا۔ ماہر کی سیکریٹری سبرینا، اس کے بارے میں آپ کو ماہر سے بات کرنی چاہیے۔ آپ فرید ہولڈنگ کے ایکٹنگ CEO ہیں، میں نے ویب سائٹ پہ پڑھا تھا۔ وہ اس کمپنی کو چھوڑ چکا ہے اور میرا نہیں خیال کہ میں اس سے کوئی بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں سبرینا کو نہیں جانتا، لیکن اس کمپنی میں اس کے ریکارڈز ہوں گے۔ مجھے اس کی فائل چاہیے، اس کے بارے میں ہر وہ معلومات جو کمپنی کے پاس ہوں۔ وہ کیا کرتی تھی، کہاں رہتی تھی، اور اب اس کی فیملی کہاں ہے۔ لیکن کیوں؟ اس نے اضطرابی انداز میں کان کے بال پیچھے سے۔ سبرینا میرے شوہر کی منگیتر تھی۔ مالک فرید نے چونکہ اسے دیکھا، ماتھے پہ لکیریں ابھریں۔ ہی سبرینا کا کوئی منگیتر یا بوائے فرینڈ نہیں تھا، وہ اکیلی تھی۔ مالا نے میز پہ رکھی مٹھی بینچ لی۔ وہ زیاد کی منگیتر تھی، اس نے زور دے کر کہا جیسے خود کو یقین دلایا ہو۔ میں اس کو زیادہ نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ اس کا کوئی منگیتر نہیں تھا۔ میرا شوہر اس کو اپنی منگیتر بتاتا ہے، میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ نہیں، آپ اپنے شوہر کی جاسوسی کر رہی ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شک رشتوں کو کھا جاتا ہے۔ ویسے بھی وہ لڑکی مر چکی ہے، وہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، یعنی وہ آپ کی زندگی متاثر نہیں کر سکتی۔ بات کسی دوسری عورت کی نہیں، سچ اور جھوٹ کی ہے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے کیا کیا چھپاتا رہا ہے۔ مالک فرید نے گہری سانس لے کر ٹیک لگائی۔ ان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اسی لیے آپ پبلک پلیس پہ نہیں ملنا چاہتی تھی، کیونکہ آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ آپ غلط کر رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ زیاد کو معلوم ہو کہ میں سبرینا کو کھوج رہی ہوں۔ شک شادی کو تباہ کر دیتا ہے، رشتوں کو نگل لیتا ہے۔ کیا آپ واقعی اپنے شوہر سے بات کرنے کے بجائے اس طرح کا قدم اٹھانا چاہتی ہیں؟ کرسی پہ بیٹھی لڑکی چند لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ آپ بیک ڈور سے کام کرنے والوں میں سے نہیں تھیں، آپ پولیس اسٹیشن جا کے مقابلہ کرنے والوں میں سے تھیں۔ اور آپ نے کہا تھا کہ وہ بہادری تھی مگر بے وقوفی تھی۔ مالک فرید پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرائے، پھر سر کو جنبش دی۔ اوکے، میں اس عقل مندی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تھینک یو۔ شاید آپ کو لگے کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن ماں نہیں ہے، وہ ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے۔ اسٹڈی کی 3 دیواریں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ چند ثانیے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر وہ دھیرے سے آگے ہوئے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ماں مر جائے تب بھی ہر انسان جانتا ہے کہ وہ اس وقت ہوتی تو کیا کہتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے منجمد ہو گئی، ساکت، ٹھنڈی۔ کل اسی وقت اسی جگہ پہ آ جائیے گا، میں سبرینا کی مکمل فائل آپ کے حوالے کر دوں گا۔ ان کا لہجہ پہلے جیسا ہو گیا، بے تاثر۔ مالا نے سر ہلا دیا۔ ایک آخری سوال۔ اس کی آواز نڈھال سی تھی، بے چینی سے بال کان کے پیچھے کیے۔ سبرینا کی موت کیسے ہوئی تھی؟ اس کے لبوں سے سوال اور دروازے کے پٹ ایک ساتھ جدا ہوئے تھے۔ اسے میں نے مارا تھا، اور اپنے سوتیلے باپ کو بھی۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تو ہوگا۔ کشمالا نے چونک کے چہرہ موڑا۔ وہ حشاش بشاش سے انداز میں کہتا اندر داخل ہو رہا تھا۔ سفید شرٹ کے آستین موڑے، جیل سے بال پیچھے جمائے، سوگوار سی مسکراہٹ چہرے پہ لیے وہ ان دونوں کے سامنے آیا تھا۔ ویلکم ٹو استنبول۔ کشمالا کو دیکھ کے سر کو خم دیا۔ اب وہ بازو بڑھا کے میز سے چند کاغذات اکٹھے کر رہا تھا۔ کیا تمہیں کسی نے دستک دینا نہیں سکھایا؟ مالک فرید انتہائی ناگواری سے بولے تو وہ چونکی۔ وہ ابھی تک خاموش تھی، ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ اسے توقع تھی کہ شاید کسی کوریڈور میں وہ دکھائی دے گا، لیکن وہ اس طرح آ جائے گا، یہ اس کے لیے شاکنگ تھا۔ میں ایک مینیپولیٹو لائر ہوں، مجھ سے آپ کو ایسے موقعوں کی توقع ہونی چاہیے، طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے تمام کاغذ سمیٹے اور سیدھا ہوا۔ مالا نے مٹھی بھینچی۔ اف بیربل، آپ اپنی سیکرٹ میٹنگ جاری رکھیے، میں بس اپنے آفس سے اپنے کاغذ لینے آیا تھا۔ اپنے پہ زور دے کر کہا، کچھ بہت خفا اور ناراض تھا سا اس کے لہجے میں۔ ایک گھورنے والی نظر مالک پہ ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی تک ششدر بیٹھی تھی، کچھ بول ہی نہ سکی۔ نہ جانے کتنا سنا ہوگا اس نے کچھ نہیں سنا، وہ چند سیکنڈ پہلے آیا ہے، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کے کھڑی ہوئی۔
وہ نیچے آیا تو اس کا موڈ خراب لگتا تھا۔ شبنم نے فوراً گردن جھکا لی۔ یقیناً مالک بے کی مہمان اس کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے آفس میں آ کے پرنٹر بند کیا۔ ذہن ایک دم بڑھ چکا تھا، وہ مزید کام نہیں کر سکتا تھا۔ بریف کیس اٹھایا، کوٹ بازو پہ ڈالا اور دوسرے ہاتھ میں وہی کاغذ لیے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے دوبارہ سامنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آج بھی اس پہ ویسے ہی اثر رکھتی تھی اور اسے لگا تھا کہ وہ اسے بھولنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسے مالک سے زیادہ خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ گراؤنڈ فلور پہ وہ لفٹ سے نکلا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ریسیپشنسٹ سلین نے اسے روکا۔ وہ کرا کے پلٹا۔ چیک آؤٹ ٹائم پانچ کرنا بھی اسی کا اصول تھا۔ اس کے ہاتھ سے پینسل لی اور تیزی سے ٹیبلٹ پہ سائن کیے، پھر فنگر پرنٹ لگایا۔ اسی پر لفٹ کے دروازے کھلے دوبارہ۔ وہ آنکھ کھنکی اسے باہر آتے دیکھ سکتا تھا۔ کیا وہ ریسیپشن سے دروازے تک کا سفر اسے نظر انداز کر کے عبور کر سکتا تھا؟ وہ موبائل پہ گوگل میپس کھولے، چہرہ جھکائے لفٹ سے نکلی تھی۔ لابی میں قدم رکھتے ہوئے سر اٹھایا اور تب وہ اسے نظر آیا۔ وہ غالباً کام مکمل کر کے گھر جا رہا تھا۔ بریف کیس ایک پاوردی ڈرائیور کو تھماتے ہوئے وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ کوٹ بازو پہ ڈالا تھا اور شرٹ کے آستین موڑ رکھے تھے۔ وہ کاغذ بھی ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے جو وہ اوپر لینے آیا تھا۔ کیا وہ لفٹ سے دروازے تک کا فاصلہ اسے نظر انداز کر کے عبور کر سکتی تھی؟ وہ ناک کی سیدھ میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کیسی ہو؟ ڈور نوب پہ اس کا ہاتھ رکا۔ گردن موڑ کے دیکھا۔ وہ ریسیپشنسٹ کے ٹیبلٹ پہ کچھ لکھ رہا تھا اور اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ لبوں پہ اداس سی مسکراہٹ تھی۔ یہ طے تھا کہ وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مالا مکمل اس کی طرف گھومی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ لاکٹ ہائی نیک میں چھپا ہوا تھا۔ میں ویسی ہوں جیسی لاہور میں تھی۔ تم البتہ مختلف لگ رہے ہو، شاید اس لیے کہ ڈرائیور کے حلیے میں نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں سادہ سا طنز تھا۔ ماہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پین ریسیپشنسٹ کو تھمایا، پھر اسے مقامی زبان میں کچھ کہا اور بالآخر اس کی طرف مڑا۔ وہ اسے چند فٹ فاصلے پہ یوں کھڑی تھی کہ وہ اس کی عقب میں شیشے کا دروازہ اور اس کے پار آسمان پہ اکٹھے ہوتے سیاہ بادل دیکھ سکتا تھا۔ تم مالک کو کیسے جانتی ہو؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ یعنی کشمالہ بی بی میرے خاندان میں میرے سوا سب پہ بھروسہ کرتی ہیں۔ تم پہ بھروسہ کرنے کے لیے میرے بہن بھائی ہیں نا؟ اس کے انداز میں غصہ نہ تھا، بس سرد مہری تھی اور بیزاری۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور سر جھکایا، جوتے سے فرش کو مسلا۔ دروازے پہ بوندیں گرنے کی آواز آنے لگی تھی۔ موہت کی شادی مبارک ہو۔ تھینک یو۔ کشمالہ نے سر کو خم دیا۔ وہ اس بات کا جواب طنز سے نہیں دے سکتی تھی۔ واپس کیسے جاؤ گی؟ اس نے بھیگتی ہوئی کھڑکیوں کو دیکھا۔ جیسے آئی تھی۔ بارش ہو رہی ہے۔ اس نے آبرو اٹھایا۔ سنا ہے یہاں اکثر ہوتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ دیکھ رہی تھی۔ استنبول میں ٹیکسی نہیں ملتی، بارش میں تو بالکل بھی نہیں۔ استنبول 101۔ اب کہ وہ نرمی سے بولا۔ ریسیپشنسٹ سیلین خاموشی سے باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی یہ ملاقات دیکھنا کافی دلچسپ تھا۔ تمہیں یقیناً سلطان احمد یا فاتح جانا ہوگا۔ اس وقت کوئی ٹیکسی تمہیں وہاں نہیں لے جائے گی، میرا ڈرائیور تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ میں سلطان احمد نہیں جا رہی اور تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب بیگ کندھوں سے اتار رہی تھی۔ میں زحمت نہیں کر رہا، ڈرائیور کرے گا، وہ فارغ کھڑا ہے۔ وہ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں بس لے لوں گی۔ بس کے لیے استنبول کارڈ چاہیے؟ تمہارا مطلب ہے یہ؟ بیگ سے کارڈ نکال کے لہرایا۔ ماہر نے گہری سانس لی، پھر ایک نظر تڑ تڑ گرتے قطروں کو دیکھا جن کو شیشے کا دروازہ اندر پہنچنے سے روکے ہوئے تھا۔ سیلین، وہ ریسیپشنسٹ کی طرف مڑا۔ ان کو ایک چھتری، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ اپنے بیگ سے ایک فولڈیبل چھتری نکال رہی تھی جو فولڈ ہو کے ہاتھ جتنی ہو جاتی تھی۔ مالا نے نظریں اٹھائیں تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹیورسٹ 101۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی اور پلٹ گئی۔ تم ناشتے جا رہی ہو کیک ٹیسٹنگ کے لیے؟ وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ تم پہ بھروسہ کرنے کے لیے میرے بہن بھائی ہیں نا؟ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی۔ دروازے خود بخود کھل گئے۔ ٹھنڈی ہوا اور بارش کا شور ایک دم اندر آیا۔ تم موہت سے کہہ دو وہ کسی اور بیکری سے کیک بنوا لے۔ کشمالہ مومی نے بہت کوشش کی تھی اس شخص کو دیکھ اس سے غصہ نہ آئے، وہ جذبات نہ دکھائے، لیکن یہ ایک بات اس کے سر پہ لگی، تلوؤں پہ بجھی۔ وہ تیورا کے گھومی۔ کیا میں اتنی پیٹی حرکت کروں گی؟ میرے بہن بھائی جس سے بھی ملیں، مجھے مسئلہ نہیں ہے کیف۔
ہر لفظ توڑ توڑ کے کہا۔ وہ موبائل اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ موہت سے کہو کسی اور بیکر کا بندوبست کر لے، کیونکہ اس نے چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو پہلے نہیں تھا۔ کیونکہ بیربل چلا گیا ہے۔ اس کے ماتھے کے بل ڈھیلے ہوئے، آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ کیا مطلب؟ کہاں چلا گیا ہے؟ وہ چند قدم آگے بڑھی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا، سرد ہوا کا راستہ رک گیا۔ ماہر نے آنکھیں بند کر کے کن پٹی کو مسلا، پھر افسوس سے نفی میں سر جھٹکا۔ کسی نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس کی آواز دھیمی اور تکلیف سے پر تھی۔ ماحول ایک دم بدل گیا۔ ان کے درمیان چھایا تناؤ بارش میں بہہ گیا تھا۔ وہ ناسمجھی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، ایسے میں اس نے وہی کیا ہے جو بیربل جیسے لوگ کرتے ہیں، فیس کرنے کے بجائے سب کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کسی نے جیسے اس کے دل پر پیر رکھ دیا۔ اسے بہت سا تھوک نگلا۔ مگر اب وہ کیسے ملے گا؟ جیسے ہمیشہ ملتا ہے۔ میں اب ان تمام جگہوں پہ جاؤں گا جہاں وہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ پوری رات کی تلاش کے بعد وہ مل جائے گا اور پھر میں اسے زبردستی گھر واپس لاؤں گا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، چھوٹے بہن بھائی یوں ہی ہاتھ چھڑا لیتے اور بڑے کو تمام عمر ان کے ہاتھ واپس پکڑنے ہوتے ہیں۔ کچھ جم سا گیا تھا اس لمحے میں۔ شاید بارش کے قطرے دیوار پہ گرتے جم گئے تھے، یا شاید وقت تھم گیا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ کیا اسے تسلی کا کوئی ایک بول بولنا چاہیے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کیا کرتا ہے، مالا کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ الگ راستوں کے مسافر تھے۔ وہ باہر آئی اور چھتری اوپر اٹھا کے پلی لیور اونچا کیا۔ چھاتا کھل کے سر پہ تن گیا۔ وہ سیاہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ کھنکیوں سے وہ اسے کار میں بیٹھے دیکھ سکتی تھی۔ وہ ڈرائیور کو نکال کے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ رہا تھا۔ مالا کے قدم سیاہ گیٹ سے نکل کے دائیں جانب اٹھ گئے۔ چند لمحے بعد اس کی کار باہر نکلی اور زن سے بائیں جانب بڑھ گئی۔ وہ الگ راستوں کے مسافر تھے۔ بس سٹاپ بارش سے بھیگ رہا تھا جب وہ شیڈ تلے بینچ پہ آ بیٹھی۔ اس کی پیلی آٹو بس آنے میں ابھی 9 منٹ تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اسے 9 منٹوں میں کیا کرنا ہے۔ تم نے بلو والے سوٹ کیس کا کیا کیا؟ کال میں لاتے ہی اس نے سوال پوچھا تھا۔ کون سا سوٹ کیس؟ ماہی شاید سو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا پوچھ رہی ہے۔ جس میں ماں کے کامدار جوڑے تھے۔ جب ہم نے ان کی وفات کے بعد ان کے کپڑے بانٹے تھے تو ہم نے وہ سارے خود رکھ لیے تھے۔ ہاں، کیونکہ… اور تم نے ماں کے آدھے سے زیادہ جوتے بھی لے لیے تھے، کیوں؟ اس کے سر کے اوپر تنے شیڈ کے لوہے پہ طرح طرح بوندیں گر رہی تھیں۔ کیونکہ وہ ماں کی نشانی تھے۔ ماں کی نشانی موہد ہے ماہی، ان کے جوتے یا کپڑے نہیں۔ نشانیاں چیزیں نہیں، انسان ہوتے ہیں۔ اگر ماں زندہ ہوتی تو کیا تم موہد کی خوشی میں اس کا ساتھ دینے سے انکار کر سکتی؟ وہ بولی تو آواز برہمی سے اونچی تھی۔ تم ابھی اپنی فلائٹ بک کرواؤ گی اور تم شادی والے دن یہاں پہنچو گی، چاہے تمہیں جیسے بھی آنا پڑے۔ اوکے۔ ماہی کی آواز دھیمی تھی۔ اس نے موبائل نیچے کیا تو دیکھا سڑک پہ گرتی بوندوں کی رفتار اب مدھم پڑ چکی تھی۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کی ماں اس وقت ہوتی تو کیا کہتی۔ اس کی بس آ چکی تھی، لیکن مالا اس میں سوار نہیں ہوئی۔ ہر چند منٹ بعد اس کے روٹ پہ جانے والی بس آنی تھی۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھی بارش میں بھیگتی پیلی بس کو دیکھنے لگی جس میں مسافر سوار ہو رہے تھے۔ وہ لاہور میں تھی۔ مبین منزل کے لاؤنج میں تخت پہ آلتی پالتی کے بیٹھی تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال کندھوں پہ بکھرے تھے اور ماں پیچھے بیٹھی ان میں تیل لگا رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ اوشن کی CCTV فوٹیج۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ پس منظر میں 2 انسانوں کی گفتگو وہ سن سکتی تھی۔ تم بھی کمال کرتی ہو بختو۔ ماں کی انگلیاں اس کے سر پہ چل رہی تھیں اور زبان بخت بھی پہ برہم ہو رہی تھی۔ خانوں کو اتنا تو سکھانا تھا کہ جب شادی کے پہلے دن سے ہی گالم گلوچ اور مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو کیا ضرورت تھی اسے بچوں کی لائن لگانے کی؟ جو آدمی اس کی عزت نہیں کر سکتا، اس کے بچے پیدا کرنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے تھا۔ بچے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ پیلی بس آگے بڑھ چکی تھی۔ کشمالا کے ہاتھ بیگ کے اندر گئے اور بھورا پیکٹ باہر آیا۔ 2 انگلیوں سے پیکٹ کے اندر سے گولیوں کا پتہ نکالا۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھتی رہی۔ وہ برتھ کنٹرول پلز تھیں۔ وہ ابھی تک پریگننٹ نہیں ہوئی تھی اور یہ درست وقت تھا جب اسے یہ شروع کر دینی چاہیے تھی۔ ماں نہیں تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ہوتی تو کیا کہتی۔ وہ جب تک سبرینا کی حقیقت اور ذات کا سچ نہیں جان لے گی، وہ اپنے پیروں میں کوئی زنجیر نہیں پڑنے دے گی۔ اس نے پہلی گولی نکالی اور پھانک لی، پھر پیکٹ احتیاط سے بیگ میں واپس رکھا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ اس کی مطلوبہ بس پہنچ چکی تھی۔
جدہ میں بنی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں اندھیرا چھایا تھا، پردے بند تھے، کوئی ایک بتی بھی روشن نہیں تھی۔ لمبے صوفے پہ زیاد سلطان پیر لمبے کر کے لیٹا تھا، شیو 1-2 دن کی بڑھی ہوئی تھی اور وہ خلا میں گھور رہا تھا جب میز پہ رکھا موبائل تھر تھرایا۔ زیاد اٹھا نہیں، بس پہلو کے بل کروٹ لی اور بازو لمبا کر کے بٹن سلائیڈ کیا، پھر اسپیکر کو چھوا۔ کیسے ہو بیٹے؟ نگینہ بیگم کی آواز سارے میں گونجنے لگی۔ وہ چلی گئی تھی، اب کس کا خوف تھا؟ ٹھیک ہوں۔ وہ واپس چھت لیٹ گیا اور چھت کو دیکھنے لگا۔ اکیلے بھیج دیا اس کو؟ وہ چونکا، لب ہلے لیکن پھر ٹھہر گیا۔ ظاہر ہے ان کو خبر ہو جانی تھی۔ کیا کرتا؟ اس کے بھائی کی شادی تھی، اس کو دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ ڈر گئے تھے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گی؟ وہ مسکرائی تھی جیسے۔ جی، ڈر گیا تھا۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ سمجھایا تھا بیٹا کہ آپ کو اگر اس کے ساتھ ایک لمبی اور کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اس کو بہت طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا، اور آپ نے اس کو ناراض کر کے بھیج دیا۔ میں کر لوں گا ہینڈل، وہ چند دن میں واپس آ جائے گی۔ اس کی آواز میں کڑواہٹ تھی۔ اسی لیے وہ ماہر فرید سے ملی ہے؟ زیاد سلطان کرنٹ کھا کے سیدھا ہو کے بیٹھا، پیر نیچے اتارے، فون چھپٹ کے اٹھایا۔ نہیں، وہ اس سے کیوں ملے گی؟ وہ موہت کی شادی کے لیے گئی ہے۔ کیوں کا جواب نہیں معلوم۔ کیا بات ہوئی مجھے یہ نہیں معلوم۔ ان کمبختوں کو ہر بات کی سمجھ میں نہیں آتی نا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ موبائل جکڑے اس کے ہاتھ کپ کپائے۔ میں کشمالہ کو جانتا ہوں، ایسی نہیں ہے۔ لیکن وہ اس سے ملی ہے کیونکہ آپ نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا تھا بیٹا، اور آپ کی ماں آپ کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی دم نہیں کرتی۔ زیاد نے بھی اختیار مٹھی بھینچ لی، شدت ضبط سے چہرے کی نسیں ابھرنے لگیں۔ وہ میرے ساتھ ایسے نہیں۔ اس کا سانس پھول گیا۔ اگر اس کو ہاتھ میں رکھنا ہے تو آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ رک رک کے کہہ رہی تھی، انہیں سانس چڑھ رہا تھا۔ آپ دیکھ نہیں رہی امی کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ وہ دبا دبا سا چیخا۔ میں وہ زندگی چھوڑ چکا ہوں، میں ایک نیا ورک پلٹ رہا ہوں، ایمانداری سے، سچائی سے۔ آپ مجھے پھر اس زندگی میں دھکیل رہی ہیں۔ آپ وہی کرو گے جو میں کہہ رہی ہوں، ورنہ آپ کشمالہ کو کھو دو گے۔ اب میری بات دھیان سے سنو۔ نگینہ بیگم کی آواز کی تکلیف برقرار تھی، لیکن لہجہ ایک دم بدلا، اس میں کڑکدگی، ڈرائی اور روب بھی۔ زیاد سلطان یہ لہجہ پہچانتا تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، چہرے پہ ہلکا سا خوف ظاہر ہوا، ایسا خوف جس میں تعظیم بھی تھی۔ جی سرکار، وہ بولا تو آواز دھیمی تھی۔ وہ اپنی ماں کی طاقت سے واقف تھا۔ آپ استنبول جاؤ گے پہلی دستیاب فلائٹ سے، اور وہاں آپ کو کسی کو تلاش کر کے زندہ میرے پاس واپس لانا ہے۔ میں اس کام کے لیے آپ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ کس کو؟ وہ چونکا۔ ہلال کی نینی کو۔ اور یہ کام آپ کا استنبول والا کلائنٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا، بس چونک گیا تھا۔ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اور کیا اس نے ماہر فرید کے نام پہ پراپرٹی کو سرچ کیا تھا؟ زیاد سلطان کا چہرہ اب سپاٹ ہو چکا تھا۔ چند لمحے والا شخص اب غائب تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اپنے ہوم آفس میں آیا۔ ہاں، اس نے تمام ایڈریسز ولایت کو بھیجے ہیں، لیکن وہ ان گھروں کو چیک کرنے سے پہلے گرفتار ہو چکا تھا۔ فون بند کر کے وہ میز تک آیا اور دراز کھولا۔ وہ اس کے فنگر پرنٹ سے کھلتا تھا۔ اندر ایک نارنجی ڈبی رکھی تھی جس میں سفید گولیاں تھیں۔ اس نے چند گولیاں پھانکیں اور ڈبی جیب میں رکھ لی، پھر دراز میں ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ اس کے پاس پاسپورٹس وہاں نہیں تھے۔ زیاد سلطان نے اچنبھے سے چہرہ اٹھایا۔ اس نے جدہ آنے کے بعد اپنے پاسپورٹ یہیں رکھے تھے، پھر وہ کہاں گئے؟ ایک خدشہ سا سر اٹھانے لگا۔ وہ تیزی سے اپنے بیڈ روم کی طرف آیا۔ کمرہ نفاست سے بنا تھا۔ وہ جانے سے پہلے سب جوڑ کے گئی تھی۔ دھڑکتے دل سے اس نے الماری میں بنا لاکر کھولا جس میں وہ عام چیزیں رکھتا تھا، پیسے، کاغذات۔ یہاں باقی چیزیں مالا کی ہوتی تھیں۔ اس کے پاسپورٹس وہاں رکھے تھے، بالکل سامنے۔ زیاد سلطان کے چہرے کا رنگ نچڑنے لگا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے انہیں اٹھایا، پھر اطراف میں دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ وہیں تھے۔ یہ انہوں نے ہی کیا تھا۔ سرکار، اس کے لب کپ کپائے۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ان سے علیحدہ کر سکتا ہے؟
مودا کے ساحل پہ دیو ہیکل پتھروں کی قطاریں سجی تھیں۔ یہ ایسا ساحل نہ تھا جس پر پانی اور ریت ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں، بلکہ پتھروں سے آگے سیدھا کئی فٹ گہرا پانی شروع ہو جاتا تھا۔ یہ مرمرا کا سمندر تھا۔ ساحل سے پیچھے دیکھو تو ایک بڑا سا سرسبز پارک تھا۔ پارک اور ساحل کے پتھروں کے درمیان ایک سڑک تھی جو جاگنگ کرنے والوں کا ٹریک تھی۔ البتہ اندھیرے ہونے کے بعد یہاں بہت کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ گھاس پہ بنے بینچ بھی خالی تھے۔ دور مودا کی عمارتوں کی اسکائی لائن دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے میں ایک بڑے پتھر پہ بیربل بیٹھا تھا، ایک گھٹنا آسمان کی طرف کیے، ایک ٹانگ سیدھی کیے۔ وہ سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی بریڈ کے ٹکڑے توڑ توڑ کے دور اچھال رہا تھا۔ چند بگلے اڑتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ دفتن قدموں کی آواز آئی تو وہ غیر آرام دہ ہوا۔ ماتھے پہ تیوریاں چڑھائے پلٹ کے دیکھا۔ آنے والے کا چہرہ دیکھ کے گنگ رہ گیا۔ تم یہاں کیسے؟ شوق کے بعد چہرے پہ ناراضگی در آئی۔ غصے سے بریڈ پانی کی طرف اچھال دی۔ تم موبائل بیکری میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، تمہاری کار کو ٹریس کرنا پڑا۔ ٹیکسی لیتے تمہیں اتنی جلدی، تمہیں نہ ڈھونڈ سکتا؟ ماہر ہاتھ میں جوتے اٹھائے پتھروں پہ احتیاط سے ننگے پیر چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ سفید شرٹ کے آستین پیچھے مڑے تھے اور ٹائی ڈھیلی تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ بیربل اکتاہٹ سے سیاہ پانی کے باہر روشن عمارتوں کی اسکائی لائن دیکھ رہا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں دمک رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا، تھوڑی دیر تمہارے سامنے بیٹھنے آیا ہوں۔ وہ اس کے قریب ایک بڑے پتھر پہ بیٹھا۔ چند لمحے خاموشی سے کٹے، صرف بہتی لہروں کا شور سنائی دیتا رہا۔ اس نے تمہیں چھوڑا یا تم نے اسے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے آغاز کیا۔ بیربل نے کڑا کے آنکھیں میچیں، لیکن جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے چھوڑا، اسے کوئی بہتر مل گیا تھا، ہر دفعہ کی طرح۔ ماہر نے جیسے سمجھ کے سر ہلایا۔ بیربل نے چہرہ موڑ کے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ تمہاری کریڈٹ کارڈ ہسٹری کچھ اور کہہ رہی ہے۔ وہ سب شاپنگ میں نے اسے خود کروائی تھی یار، اس نے کچھ نہیں مانگا تھا۔ وہ جیسے چڑ گیا۔ اور کیا اس نے وہ چیزیں واپس کیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے لاجواب رہ گیا، پھر ایک کنکر اٹھایا اور زور سے پانی کی طرف اچھالا۔ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، جھوٹی اور دھوکے باز۔ کنکر نے سیاہ پانی میں غوطہ کھایا اور ایک دائرہ بناتا گیا۔ سب لڑکیاں جو تمہیں ملتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بہت سکون سے تصحیح کی۔ یعنی میری قسمت خراب ہے، مجھے کبھی محبت نہیں ملے گی؟ ماہر دھیرے سے ہنسا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میرا جواب تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ ہلکے سے کندھے اچکائے وہ بھی پانی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم بھی پسند نہیں ہو، اس لیے کھل کے کہو۔ اوکے، تم اسے پہلی دفعہ کہاں ملے تھے؟ بیربل کچھ کہنے لگا لیکن اس سے پہلے وہ بول اٹھا۔ مجھے گیس کرنے دو۔ کسی ایلیٹ پارٹی میں، کسی فینٹیسی ریسٹورنٹ میں، ڈاؤن ٹاؤن کی کسی مہنگی کافی شاپ میں۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ ہم دونوں ایک ساتھ قطار میں لگے تھے۔ میں نے بات کا آغاز کیا اور یوں ہماری دوستی ہو گئی۔ اس نے ساری قطار میں تم سے بات کیوں کی؟ کیونکہ تمہارے برعکس اسے میری شخصیت میں کچھ اچھا لگا ہوگا، دانت کچکچا کے بولا۔ کافی شاپ کی قطار میں کھڑے ہو کے 100 لیرے کی کافی خریدنے والے کی شخصیت نہیں عمارت ٹولی جا سکتی ہے۔ تم نے وہ ہر شے پہن رکھی ہوگی جس کا برانڈ دیکھنے والے کو معلوم ہو سکتا ہے، فون، جوتے، کپڑے، واچ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر تم ایک فینسی جگہ پہ خود کو برانڈز میں لپیٹ کے جاؤ گے تو ایسے ہی لوگ تمہارے قریب آئیں گے جو ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی کسی تنگ تاریک بازار میں سادہ کپڑوں میں جاؤ، کسی لائبریری میں بیٹھ کے کتاب پڑھو، بس میں بیٹھو، تب تم ان لوگوں کو اپنی طرف کھینچو گے جو خالص ہوتے ہیں، جنہیں امیر دکھائی دینے کا شوق نہیں ہوتا۔ یعنی ہر چیز میں میرا قصور ہے؟ اس نے پھر سے ایک کنکر پانی میں اچھالا۔ وہ کہیں پتھروں میں ہی الجھ کے گر پڑا۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ ٹھیک ہے، وہ لالچی تھی، لیکن میں اس کا لالچ کیوں نہیں پرکھ سکا؟ کیونکہ تم اور مالا ایک جیسے ہو۔ اس کی نگاہیں پانی پہ جمی تھیں۔ مالا؟ وہ چونکا۔ اس کا کیا ذکر؟ آج میں اس سے ملا تھا۔ اور رومیو؟ میں یہ داستان ابھی نہیں سننا چاہتا۔ وہ شدید اکتا گیا۔ وہ خوش نہیں تھی، وہ اداس تھی اور پریشان بھی۔ مجھے معلوم تھا وہ اسے ہرٹ کرے گا۔ وہ سیاہ پانی پہ چمکتی عمارتوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ناٹ انٹرسٹڈ۔ بیربل نے اعلان لا تعلقی کیا۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس نے مجھے اس لیے نہیں چنا کیونکہ میں کبھی اس کے لیے ایک آپشن نہیں تھا۔ درست، تم بزدل تھے
اور یہ بھی کہ اس نے زیاد کو اس لیے چنا کیونکہ وہ اس کے لیے ایک بہترین آپشن تھا۔ غلط، اس نے زیاد کو اس لیے چنا کیونکہ وہ اس کے پاس پہلا دستیاب آپشن تھا۔ تم اور مالا ایک جیسے ہو۔ کیسے؟ بیربل چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ ایک ہوٹل کے باہر دو پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ ایک اس آدمی کو ہتھکڑی لگا رہا تھا اور دوسرا اس کے حقوق پڑھ کے سنا رہا تھا۔ چنگیز خاموشی سے کھڑا یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ جب انسان شدید بھوکا ہو اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو تو وہ پہلی دستیاب شے کھا لیتا ہے، چاہے وہ جنک فوڈ ہو یا غیر صحت مندانہ غذا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی، بیڈ خالی تھا اور وہ اداسی سے واٹس ایپ چیٹ دیکھ رہی تھی۔ زیاد نے اسے ابھی تک کوئی میسج نہیں کیا تھا، لیکن اگر تمہارے گھر میں پہلے سے خالص اور اچھی خوراک رکھی ہو تو تم اس جنک فوڈ کو قبول نہیں کرو گے۔ تم صرف بہترین خوراک کو قبول کرو گے بطور ایک بونس کے، کیونکہ تمہیں بھوکا مرنے کا خوف نہیں ہوگا۔ زیاد سلطان تیزی سے کپڑے ایک چھوٹے سے ہینڈ کیری میں ڈال رہا تھا، ساتھ ہی ایئر فونز کانوں میں لگائے وہ مسلسل کسی سے بات کر رہا تھا۔ جیسے بھوکا انسان ہر قسم کا کھانا قبول کر لیتا ہے، اسی طرح ہم ہر وہ محبت قبول کر لیتے ہیں جس کا ہم خود کو اہل سمجھتے ہیں۔ مالا صوفے پہ بیٹھی آئی پیڈ میں توجہ سے انگلی پھیر رہی تھی۔ دفتر وہ بیربل کی فیٹ پہ ٹھہری، نہ جانے وہ ملائے یا نہیں، اسے فکر ہوئی۔ پھر اس کی پروفائل کو کلک کیا، اس کی ویڈیوز کھلتی چلی گئیں۔ جس کے اندر اکیلے رہ جانے کا خوف ہوتا ہے، محبت نہ حاصل کرنے کی پریشانی ہوتی ہے، وہ ہر دستیاب محبت قبول کر لیتا ہے، اس کے تمام ریڈ فلیگز نظر انداز کر کے، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کے بعد اسے محبت نہیں ملے گی، وہ بھوکا رہ جائے گا۔ اس کی انگلی اس پرانی ویڈیو پہ ٹھہر گئی۔ ہلال کچن کاؤنٹر ٹاپ پہ بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میوزک باکس کی کنجی گھما رہے تھے۔ آواز اونچی تھی، ایک دم سارے میں ایک دھن بجنے لگی، وہی مانوس دھن۔ کشمالہ مبین ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کے بیٹھی، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ لیکن جو خود میں سیر ہوتا ہے اسے اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، پھر اسے یہ خوف نہیں ہوتا کہ اس کو اس کے معیار کے مطابق کوئی نہیں ملے گا یا وہ تنہا رہ جائے گا۔ اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، وہ پہلے ریڈ فلیگ پہ ہی راستہ بدل لیتا ہے۔ زیاد ایئرپورٹ امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا تھا، آفیسر اس کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگا رہا تھا۔ پھر اس نے سر کو خم دیتے ہوئے پاسپورٹ واپس کیا۔ زیاد اسے جیب میں ڈالتا آگے بڑھ گیا، اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جنک انسان مجھے ہرٹ کرے گا اور میں خود کو اذیت سے نہیں گزاروں گا۔ میں اسی لیے اس کو چھوڑ کے لاہور سے چلا آیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں بہت سے ٹراما سے گزرا ہوں، میں کسی کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ راستہ بدل لوں۔ مجھے یہ سیکیورٹی نہیں تھی کہ مجھے کبھی کوئی نہیں ملے گا۔ میں ماہر فرید ہوں، میں نے خود اس پاگل خانے سے نکالا تھا بیربل۔ میری اپنی نظر میں میری ذات بہت قیمتی ہے، اسی لیے راستہ بدلنا میرے لیے آسان تھا۔ تم اور کشمالہ ایک جیسے ہو، تم دونوں کو باپ کی محبت نہیں ملی، اس کا باپ کم عمری میں مر گیا اور تمہارے باپ نے تمہارے لیے جو پیمانہ سیٹ کیا تھا تم اس پہ پورے نہیں اتر سکے، اس لیے تم دونوں کو جہاں سے جتنی بھی محبت ملے گی تم اس کو قبول کر لو گے، کیونکہ تم لوگ خود کو اتنی سی محبت کا یہ اہل سمجھتے ہو۔ تمہیں قطار میں کھڑی لڑکی سے توجہ ملے گی تو تم لے لو گے، اس کو اپنے کزن کا رشتہ ملا، اس نے لے لیا کیونکہ اس کو اکیلے رہ جانے کا خوف تھا، تمہیں بھی ہے۔ یہ ایک تاریک سا ہوٹل روم تھا جس میں زیاد بیٹھا تھا، اس کے سامنے چند کاغذ بکھرے تھے، وہ ٹیبلٹ پہ کچھ دیکھتا پینسل سے کانٹے لگا رہا تھا۔ پھر بلا آخر ایک نقطے کے گرد اس نے دائرہ کھینچا، لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ ماہر فرید کے بھائی بیربل فرید کے نام پر ایک کاٹیج ہے جو استنبول کے ایک مصنوعی جھیل کے ساتھ واقع ہے، وہ یہیں ملے گی۔ اور محبت ایسے لوگوں کو نہیں ملا کرتی جن کو اکیلے رہ جانے کا خوف ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو صرف ٹاکسک پارٹنر ملتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ بے تابی ان کے پاس ایسے ہی لوگ کھینچ کے لاتی ہے جو انہی کی طرح بے تاب ہوتے ہیں، انسیکیور، کسی مقصد کو چھپائے ہوئے، پھر چاہے وہ سیر عشق کریں یا دولت کے لالچی ہوں۔ وہ بیربل کی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی، ایک ایک تصویر، ایک ایک ویڈیو۔ ہلال کا میوزک باکس کہیں نہیں تھا، پھر اعلیٰ معیار کا شخص کیسے ملتا ہے؟ اس کے لیے ہر دستک پہ دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ اپنا معیار بلند کیا جاتا ہے۔ جو محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں، محبت ان سے دور بھاگتی ہے۔ یہ صرف ان کے نصیب میں آتی ہے جو ٹھہر جاتے ہیں، خود پہ محنت کرتے ہیں، اپنی ذات کو قابل محبت بناتے ہیں، جس کے دل میں اتنا سا بھی، انگلی اور انگوٹھے کو قریب کر کے دکھایا، ڈر ہوتا ہے کہ وہ تنہا رہ جائے گا تو وہ تنہا ہی رہ جاتا ہے۔ بیربل نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا، اسے ماہر کی کوئی بات پسند نہیں آئی تھی۔ اب اٹھو
اور گھر چلو، تم نے موہت کی شادی کا کیک بنانا ہے، اس سے کہو کسی اور دوسری بیکری سے بنوا لے۔ اگر تم کام پہ واپس نہ گئے تو میں کیف کو سب بتا دوں گا کہ تمہارا دل کیسے ٹوٹا ہے، اور اگلی دفعہ جب تم میرے آفس میں داخل ہوگے تو ہر طرف سے کافی کی قطار والی لڑکی کی آوازیں تم پر کسی جائیں گی، اور تمام۔ وہ کپڑے جھاڑتا تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسروں کے لیے ماہر بے کو سب پتہ ہے محبت کے بارے میں، لیکن پھر بھی خود اکیلا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اسی کے پیچھے پتھروں سے اتر رہا تھا۔ اسی پل اس کا فون بجنے لگا۔ ماہر نے قدر اکتاہٹ سے جیب سے موبائل نکالا، پھر نام دیکھ کے ٹھہر گیا۔ ساری دنیا ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ مالا، اس نے بے یقینی سے فون کان سے لگایا۔ بیربل بھی ٹھہر گیا۔ میں بیربل کو کال کر رہی تھی لیکن اس کا نمبر آف ہے، وہ بے چینی سے بولی جیسے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا لیکن تم نے کہا تھا کہ اگر میں ہلال کی مدد کر سکوں تو انکار نہ کروں، وہ تیز سانسوں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ لیکن میں نے ہلال کے میموریل ڈنر کے بارے میں پڑھا ہے، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ وہ مر چکی ہے؟ اس نے ماتھے کو چھوا، جس سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا کہے۔ اس کا میوزک باکس کہاں ہے؟ مودا کے ساحل پہ کھڑا ماہر فرید وہیں ٹھہر گیا۔ لہروں کا شور لمحے بھر کو تھم گیا۔ وہ اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ ہی کھو گیا تھا۔ یعنی وہ اب بھی اس کے پاس ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ کیف، وہ بولی تو اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ وہ لاہور میں ہے یا اس کے بالکل قریب کسی شہر میں۔ وہ کسی مسجد کے پاس رہتی ہے، اتنا ہی پاس کہ ہر صبح کی فجر کی اذان پہ وہ جاگ جاتی ہے اور اپنا میوزک باکس بجاتی ہے۔ وہ کسی کو بلا رہی ہے۔ اس کی آواز میں کچھ نہیں تھا، گئے زمانوں کے گلے شکوے طنز سب غائب تھا۔ وہ پریشان تھی، وہ فکر مند تھی۔ تم کیسے جانتی ہو یہ سب؟ وہ متعجب تھا۔ پتہ نہیں، اس نے کال کاٹ دی۔ ماہر نے تیزی سے فون نیچے کیا اور کال بیک کا بٹن دبایا، اور تب بھی اس کی نظر نئی میسیج پر پڑی۔ اوہ نو چنگیز، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ تیزی سے پارکنگ لاٹ کی طرف بھاگا۔ بیربل نے افسوس اسے دیکھ کے سر جھٹکا۔ اسے تنہا ہی واپس جانا تھا۔ تمہیں اس کو جمعرات کو گرفتار کرنا تھا، آج بدھ ہے۔ وہ ایک نیم اندھیر کمرہ تھا جس کی ایک دیوار آدھے شیشے کی بنی تھی۔ اس کے پار ایک دوسرے روشن کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ وہاں ایک میز رکھی تھی اور دو کرسیاں۔ سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی تھی۔ اس کی فرینچ کٹ تھی اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پہ ایک بلب جھول رہا تھا جس کی روشنی سارے کمرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ وہ دونوں نیم اندھیر کمرے میں کھڑے اس کھڑکی سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ سے اپنی گرل فرینڈ کے کریڈینشلز استعمال کر کے تمہارے بارے میں معلومات نکلوائی ہیں، اس لیے مجھے اسے گرفتار کرنا تھا۔ تم ایک دن مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ وہ برہم ہوا۔ تاکہ تم انقرہ سے واپس آ جاؤ؟ چنگیز نے غور سے اسے دیکھا۔ لیکن تم تو انقرہ گئے ہی نہیں، پھر تم نے جمعرات کا ذکر کیوں کیا؟ اس نے جواب نہیں دیا، ماتھے پہ بل لیے خاموشی سے سامنے دیکھنے لگا۔ فرینچ کٹ والے آدمی کے لیے شیشے کی کھڑکی آئینے کی تھی۔ وہ اس میں اپنا عکس دیکھتا بال درست کر رہا تھا۔ میں نے اس کی ایک اور وارنٹ نکلوا کے اسے فورنزک میں بھیج دیا ہے۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے دن وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا، کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ ایک کمزور ایلیبائی ہے۔ وہ تمہارا حملہ آور ہو سکتے لیکن وہ اعتراف جرم نہیں کر رہا۔ اگر تم اسے بات کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ ماہر نے استضاحیہ میں سر جھٹکا، منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ میں اسے 24 گھنٹے سے زیادہ اپنی تحویل میں نہیں رکھ سکتا، یا مجھے اس کو چارج کرنا پڑے گا یا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر تم اس کو کل گرفتار کرتے تو میں اس کو سوموار تک تحویل میں رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس جمعے کو عدالتوں کی چھٹی ہوتی ہے۔ اس نے تیزی سے بات مکمل کی۔ یہ 3 دن کا طویل ترین ویکنڈ تھا، ہے نا؟ اس کی آواز غصے بھرے انداز سے بلند ہوئی۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ آبرو بینچے شیشے کے پار بیٹھے شخص کو گھورے گیا۔ اس کی گردن میں پہنا سیاہ تعویذ واضح تھا۔ تم انقرہ نہیں جا رہے تھے، تم صرف 3 دن تک اس آدمی کو حراست میں رکھوانا چاہتے تھے۔ میں تمہارا دوست تھا ماہر، لیکن تم نے مجھے بھی استعمال کیا۔ اس کو گرفتار کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ماہر فرید کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا چنگیز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ لیکن میں نے وہی کیا جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے، قانون ہے۔ میں اپنی جاب کر رہا ہوں ماہر بے۔ تمہارے پاس اس کے خلاف کچھ نہیں ہے، اس لیے تمہیں اس کو صبح سے پہلے چھوڑنا ہوگا۔ وہ ابھی تک کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اگر تم اسے صبح تک اعتراف کروا لو تو میں اس کو چارج کر کے جیل بھیج دوں گا۔
اعتراف کی کیا ضرورت، میری گواہی ہے نا۔ اس نے سکون سے چہرہ چنگیز کی طرف موڑا۔ میں اس کو پہچان گیا ہوں، یہ وہی آدمی ہے جس نے ایس یو وی سے مجھے ٹکر ماری تھی۔ چنگیز نے اسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ لیکن تم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ تم نے اپنے حملہ آور کو نہیں دیکھا۔ اس وقت میں ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ ہسپتال میں تھا، نشہ آور ادویات کے زیر اثر تھا، یہ یادداشت کام نہیں کر رہی تھی۔ لیکن اب اس نے کن پٹی کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ سب واپس آ گیا ہے۔ وہ مسکرا کے اس کی طرف گھوما اور انگلی سے شیشے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یہی آدمی تھا۔ شکریہ میرے دوست۔ اس کا کندھا تھپکا۔ چنگیز نے تیزی سے کندھا پیچھے کیا اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں اپنا حملہ آور یاد نہیں تھا۔ میرا بیان لکھو، اسٹینڈرڈ پروسیجر کمسار بے۔ اس نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اور اس کو اوپر کسا۔ ماہر، یہ کوئی گیم نہیں ہے، تمہیں عدالت پیش ہو کے گواہی دینی ہوگی۔ اگر تم نے جھوٹی گواہی دی تو تم جیل جاؤ گے۔ وہ اب جیسے پریشان ہوا۔ میرا بیان لکھواؤ کمسار بے، وہ زور دے کر بولا۔ تم قانون کو مذاق سمجھتے ہو؟ نہیں، میں قانون کو بہت سیریسلی لیتا ہوں، اسی لیے میں ہر 3 ماہ بعد پولیس ڈنر میں شرکت کرتا ہوں، اور ان ڈنرز میں دی گئی تمہاری ساری ڈونیشن کے باوجود اگر تمہاری گواہی جھوٹی ہوئی تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ ماہر دھیرے سے مسکرایا، اس کا کندھا تھپکا اور آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ پھر چنگیز کو پہلے آپ کا اشارہ کیا، وہ اسے گھورتا ہوا باہر آیا۔ کتنی دیر لگے گی بیان ریکارڈ کروانے میں؟ وہ گھڑی دیکھتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ اس کا انداز بالکل پرسکون تھا۔ مصنوعی جھیل اس رات ویران پڑی تھی۔ دور دور تک جنگل نما علاقہ بنا تھا، اونچے درخت اور فاصلے فاصلے پہ بنے کاٹیج۔ ایسے ہی ایک کاٹیج کی ایک کھڑکی روشن تھی۔ زیاد سلطان درختوں کی اوٹ میں کھڑا اس کاٹیج کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے یہاں کھڑا تھا، کوئی آمد و رفت نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر وہ آگے بڑھا، کچن کے عقبی دروازے کی طرف آیا۔ اس نے سر پہ پی کیپ اور چہرے پہ سرجیکل ماسک پہن رکھا تھا۔ 2 پنس لاک میں گھسائیں۔ چند لمحے بعد لاک کھل گیا۔ نوب گھمایا تو دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ چوکھٹ سے علیحدہ ہوا۔ وہ احتیاط سے اندر داخل ہوا۔ گھر خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ بیڈ روم کی الماری میں کسی عورت کے مٹیالے اور سرمئی رنگ کے کپڑے کھڑے تھے۔ لیونگ روم میں آتش دان کے ساتھ ونگ چیئر رکھی تھی جس پہ ایک کتاب الٹی رکھی تھی جیسے کوئی اس کو پڑھ رہا ہو اور یوں ہی چھوڑ گیا ہو۔ کچن کاؤنٹر پہ سبزیاں رکھی تھیں جو تازہ تھیں۔ اس نے ایک ایک کمرے کا دروازہ کھولا، الماریاں چیک کیں۔ گھر صاف ستھرا تھا، اس کی صفائی روز کی جاتی تھی۔ وہ عورت یقیناً اس گھر میں رہ رہی تھی لیکن فی الحال وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے بتیاں بجھا دیں اور کچن کاؤنٹر کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ایک بریٹا پستول انگلیوں میں گھماتا وہ خاموشی سے گھڑی کی ٹک ٹک سن رہا تھا۔ رات سفر کرتی رہی، سیاہی میں سے سیاہی نکلتی رہی، یہاں تک کہ تیسرا پہر آن پہنچا۔ دفتن دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زیاد تیزی سے سیدھا ہوا، بریٹا ہاتھ میں لیے وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور نوارد کے قدم اندر داخل ہوئے۔ کئی برس پہلے ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ کاٹیج کے باہر برف کے گالے گر رہے تھے اور اس کے ساتھ ونگ چیئر پہ بیٹھی ہلال اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری نانی کون ہے؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا۔ ماہر نے کتاب کا صفحہ موڑا اور گہری سانس لی۔ وہ جھیل کے کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں مقیم ہے، اس شہر میں جہاں میں رہتا ہوں۔ وہ تمہارے سب کاموں کی ذمہ دار ہوگی۔ مگر وہ کہاں ہے؟ وہ تمہارا خیال رکھے گی، تمہیں نیل پینٹ لگائے گی۔ اس کے ناخنوں کی طرف اشارہ کیا جن پہ سرخ نیل پالش لگی تھی۔ اور جب تم بور ہوگی تو تمہیں کہانی سنائے گی۔ آخر میں وہ مسکرایا اور کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ ہلال ایک دم ہنس پڑی، گال کا گڑھا واضح ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے واپس اس کے کندھے پہ سر رکھ لیا اور ماہر نے کتاب کھول لی۔ کاؤنٹر پہ کھڑا بیربل نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک منٹ، ہلال کی نانی کون ہے؟ ہلال کی آنکھیں شرارت سے چمکیں۔ جس نے مجھے یہ نیل پرنٹ لگایا ہے۔ فخر سے ہاتھ اونچا کر کے دکھایا۔ جب وہ اسی طرح الجھن سے اسے دیکھتا رہا تو اس نے تھک کے گہری سانس لی۔ ماہر بھائی؟ نوارد نے بتی جلائی اور سیدھا آتش دان کی طرف بڑھ گیا۔ کاٹیج پل بھر میں روشن ہو گیا اور زیاد سلطان کا پستول والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ اس کا سارا وجود ساخت رہ گیا۔ استنبول میں خوش آمدید۔ ماہر فرید نے آتش دان میں لگے ہیٹر کا بٹن گھمایا، پھر اس کی طرف گھوما اور سادگی سے مسکرایا۔
میں اس ملاقات کی توقع ویکینڈ پہ کر رہا تھا، لیکن تم لوگوں کو بہت جلدی تھی۔ وہ ونگ چیئر پہ بیٹھا اور جوتوں سمیت پیر آٹومن پہ رکھ لیے۔ اب وہ بہت فرصت سے مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ زیاد قدم قدم چلتا سامنے آیا، اس کے چہرے سے شوق کا تاثر غائب ہو چکا تھا، وہ اب بالکل اسپاٹ تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور یہاں کوئی اور نہیں رہتا، کیا تم اب بھی نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ وہ گردن اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہلال کی کوئی نینی نہیں ہے، ہم نے کبھی ہائر ہی نہیں کی، یہ صرف ایک مذاق تھا جو ہم آپس میں کرتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر غالب نواز چند دن کے لیے مقید ہو جائے تو سرکار اس گمشدہ عورت کے پیچھے ضرور کسی کو بھیجے گا، اپنے سب سے قابل بھروسہ مرید کو، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ تم ہوگے زیاد سلطان۔ زیاد نے کچھ نہیں کہا، وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوری اسے دیکھے گیا۔ اس جگہ کے بارے میں صرف تمہیں ایک انسان بتا سکتا تھا اور وہ خود ہلال ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہے، لیکن اب میں اس کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، اب تم لوگ خود میرے پاس آؤ گے۔ بیٹھو زیاد سلطان، مجھے ایسے مت دیکھو، تم مجھے اچھے سے جانتے ہو۔ اس نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے اور تمہیں چند باتیں کرنی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوئی اور یہ چیپٹر بھی ادھر اینڈ ہو گیا ہے۔ تو آپ کو آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے کمنٹس میں بتانا مت بھولے گا، اور جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ تو ناول فائنلی اب انٹرسٹڈ اور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم سب سمجھ رہے تھے کہ سبرینا جو ہے وہ ہوگی ہلال کی نینی، پر یہاں پر تو ماہر خود ہی نکلا ہے ہلال کی نینی، کوئی نینی ہے ہی نہیں۔ اور تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، تاکہ جب میں نئی ایپیسوڈ اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن چلا جائے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔